ایک گروہ جو سیاست کے لبادے کے اندر اگر انتشار پھیلانا چاہے اور اپنی افواج اور اپنی ریاست کے خلاف جنگ لڑنے پر تلی بھی ہو تو اس کو تو پھر اسی طریقے سے ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور اس کو سیاسی فیلئر ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس جماعت کی طرف جتنی دفعہ ہاتھ بڑھایا گیا یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی اپنے ابتدائیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ جتنی دفعہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا، اس طرح پہلے کبھی بھی کوئی ماضی میں مثال نہیں۔ ابھی ایاز صادق صاحب کی قیادت کے اندر ایک مشاورتی عمل ہوا، اس سے ووٹ کر گئے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد کیوں نہیں آئے اس بریفنگ کے اندر جس کے اندر دہشت گردی پر بات ہوتی۔ آپ وہ پہلگام واقعے کے بعد پریس بریفنگ میں کیوں نہیں آئے؟ فلسطین کے آل پارٹیز کانفرنس میں کیوں نہیں آئے؟ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آج کیوں نہیں آتے؟ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر آ کے عوام کے مسائل پر کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے مجرم کی رہائی آپ کا واحد ہدف ہے، اور آپ نے خیبر پختونخوا کا ہمارا ایک جو صوبہ ہے ادھر کی سی ایم شپ کو بھی آپ نے صرف اس ایک ہدف کے لیے حاصل کرنا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اڈیالہ سے یہ بات سنی ہے کہ جملہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں پرفارمنس کیسی ہے؟ ادھر کے تو آج بھی سی ایم کو ہٹانے کا معیار یہ تھا کہ یار جو پہلے سی ایم تھا وہ تو بڑے زور سے ریاست کے ساتھ ٹکر رہا تھا، اب وہ اس کی شدت میں کمی آ گئی تو نیا شخص لاؤ جو اور زور سے شدت کے ساتھ ٹکرے۔ ان کا ہدف کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ یا ایجوکیشن یا گورننس کا کیا کوالٹی ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ترجیحات بدلیں، باقی پارلیمنٹ وہ فورم ہے۔ دیگر دفعہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا، آپ اگر ہوش کے ناخن لیں گے، اگر آپ ایک کنسٹرکٹیو اور ملک دوست سوچ اختیار کریں گے تو سب لوگ یہاں پہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر اگر آپ بار بار سیاست کے لبادے میں اپنی افواج پر حملہ کریں گے، اپنے جوانوں پر حملہ کریں گے، اپنی حکومت پر حملہ کریں گے، اپنی ملک کی معیشت پر حملہ کریں گے، اپنی ملک کی سفارت پر حملہ کریں گے تو یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں جو ایک دو چیزیں آپ نے بولا کہ آئی ایم ایف کو تمام صوبوں کے درمیان جو سیلز ٹیکس ہے اس پر ہم آہنگی پیدا کی جائے گی، لیکن جو ہماری 18 امینڈمنٹ ہے وہ آپ کو اس میں کافی زیادہ مسائل کا باعث ہمیشہ بنی ہے اور آگے بنے گی صوبوں کے درمیان، کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن اسٹیٹ ہے، اس میں خاص کر کے پی کے کو آپ کس طرح اس میں ہم آگے میں لائیں گے یا باقی صوبوں؟ نہیں دیکھیے، بات یہ این ایف سی پہ ابھی پہلی ڈسکشن ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ فائنانس منسٹر نے وہ میٹنگ چیئر کی ہے، وہاں پہ میں آپ کے سوال پہ ان کی ادھر سی ایم کے پی بھی موجود تھے، دیگر اور لوگ موجود تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہ فورم ہے جہاں پر ان موضوعات پر بات چیت ہو، اور ہم چاہیں گے کہ صوبے جو ہیں وہ ایک اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنا وہاں پر آ کے ایک بات چیت کریں جس سے ہم ایسے حل ڈھونڈیں مسائل کی جو کہ اجتماعی سطح پر ملک میں سارے شہریوں کے لیے بہتری کا باعث بنے، تو اس کے اندر یہ دیگر پہلو سارے ڈسکس ہوں گے۔ دیکھیے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی شرائط، دیکھیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جو بہت سارے ایسے ریفارمز ہیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف کی ڈسکشنز کے اندر ہم پھر ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہماری حکومت آلریڈی یہ کام کر رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں آئی ایم ایف پروگرام میں ایسی ہیں جو ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہ بھی ہو ہم نے تب بھی کرنی ہے، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو، چاہے وہ دیگر ٹیرف پالیسی کا ہمارا ہدف ہو، چاہے وہ پاور سیکٹر ریفارمز ہو، یہ ویسے بھی ہماری ملک کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے ہر چیز جو آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتی ہے وہ اس کو اس طریقے سے نہ دیکھا جائے جیسے کوئی شرائط ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہم ریفارم ایجنڈا اگری کرتے ہیں اور اس کے اندر پرائمری بیلنس اور دیگر چیزیں ہم اگری کرتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ کا سوال تھا جی پیچھے جی سر جی دیکھیے جی، گورنر راج پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آئین میں وہ ایک آپشن موجود ہے، کیا وہ پسندیدہ آپشن ہے؟ میرا نہیں خیال۔ کیا وہ آپشن آف فرسٹ چوائس ہے؟ میرا نہیں خیال، مگر وہ کسی ایونچویلٹی کے لیے تو آئین میں موجود ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آئیڈیل صورتحال میں کہ گورنر راج کی طرف جایا جائے، مگر اگر ایسی صورتحال ہو، اور بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک صوبے کے اندر ایک جماعت ہو جس نے حکومت سنبھالی اور بار بار اس کا ریاست کے خلاف ایک بیان بازی ہو، ریاست کے خلاف اس کا سارا بیانیہ ہو، اور وہ صوبہ خود خیبر پختونخوا دہشت گردی کی فرنٹ لائن ہو، اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ہاتھ بٹورنے کے بجائے، وہاں پہ اپنا حصہ ڈالنے کے بجائے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پارٹنر بننے کے بجائے، اگر آپ وہاں پر خلل بنتے ہیں اور آپ نے اس حکومت کو ریاست کے خلاف حملے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اس طرح کی آئینی آپشن کو بھی استعمال کیا جائے، مگر گورنر راج اٹ سیلف بھی ایک آئینی آپشن ہے، اور یہ کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے، آئینی آپشن ہے۔ میرا خیال سے کبھی بھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ نوبت کبھی آئے کہ گورنر راج لگانا پڑے، مگر اگر نوبت آ جائے تو پھر وہ لگانا بھی کبھی کبھی ضرورت بن جاتا ہے۔ آپ گورنر راج کی بات
جی جی اشرف صاحب آپ نے سوال کر لیا تھا اشرف صاحب جی سر بتائیے. پہلا تو مبارکباد کہ آپ نے سرچارج ڈیولپمنٹ لگایا تھا، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج وہ 1992 میں لگا تھا. 5ویں دفعہ کے نون لیگ کو احساس ہوا ہم نے غلط کیا تھا، وہ ختم ہو گیا. مبارکباد. دوسرا سر آپ نے بات کی کہ انتخاب کی جو فوج نے ثابت کیا ہے کہ اپنے ہی بندے کا بڑے سینئر افسر کا انتخاب کیا. کیا وہ ایک ہی بندہ سارا کچھ کر رہا تھا یا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کوآپریٹ کر رہے تھے، ان کا بھی انتخاب ہوگا یا نہیں؟ ایک اور سول سائڈ پر 2-3 اسکینڈل ایسے ہیں جو نون لیگ کے ہی جڑے ہوئے ہیں. 300 ارب روپے کا گندم کی امپورٹ کا اسکینڈل تھا جب سے ہمارے پاس بہت زیادہ گندم پڑی تھی جس پہ پورا زمیندار سیکٹر تباہ ہوا. اس کی انکوائری رپورٹ ابھی تک نہیں آئی. پچھلے سال چینی کی قیمتیں بڑی. پرائم منسٹر صاحب نے بہت دفعہ ایکشن لیا لیکن چینی کی قیمت 142 روپے سے بڑھ کے 220 ارب روپے پہ گئی. اس کی بھی بہت جگہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تحقیقات کریں گے، ذمہ کے خلاف کارروائی. اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے سر؟ اگر اجازت تو سپر ٹیکس بھی نون لیگ کے ہی ذمے میں آتا ہے 2018 سے. 4 باتیں ہوگی میں آپ کی اجازت. جی میں مختصر جی نون لیگ نے ہی لگایا تھا، تیسری دفعہ گورنمنٹ میں آئی. میں سر یہ 4 باتیں آپ کی. پہلی تو آپ نے اچھی بات کی تو میں شکر گزار ہوں کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج جو ہے یہ یقیناً دیکھیے پرائم منسٹر صاحب بنیادی طور پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مبارکباد دے دیجیے اگلا پوائنٹ. نہیں میں اس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں کہ جہاں پر بھی ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہائی ہے اور اس کے اندر جہاں پر ہم کمی لا سکتے ہیں وہ لا رہے ہیں. اور اس کے اندر جہاں پر یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج میں گنجائش بنی تو فوراً وہ ہم نے ریڈیوس کیا اور آگے بھی ہماری کوشش رہے گی. ہم ایونچولی ہم چاہتے ہیں کہ انکم ٹیکس یا آپ کے ٹیکس ریٹس ہوں یا کہ انرجی کاسٹ ہوں، اس میں بھی جہاں پہ کمی ممکن ہوگی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. دوسری جو آپ نے بات کی اشرف صاحب کہ جو فرد واحد کی یا دوسری دیکھیے جو ابھی کنوکشن آئی ہے کورٹ مارشل پروسیڈنگز کے بعد وہ ایک 15 مہینوں کی طویل پروسیس کے بعد آئی ہے جس کے اندر چارجز فریم ہوئے، ایویڈنس سامنے آیا. ہو سکتا ہے کہ اگر اسی ایویڈنس سے کوئی اور شخص نکلتا ہے جب وہ پروسیڈنگز جب ہوئی ہیں تو اس کے اندر ایک پوری لیگل بحث ہوئی ہے جس میں فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھے گئے ہیں. اگر اس کی بنیاد پر شواہد کی بنیاد پر کسی اور کے خلاف یہ کیس بنتا ہے تو بالکل پروسیڈنگ ہونی چاہیے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہوگی. مگر ابھی ان اسپیسیفک جو شخص ہیں ان کے خلاف یہ پروسیڈنگ ہوئی، اس پہ باقاعدہ ایک لیگل پروسیس ہوئی، ڈیو پروسیس کے بعد یہ نتیجہ نکلا. اور اگر اسی طرح کے شواہد اسی طرح کی پروسیس کے نتیجے میں کسی اور کی کنوکشن بنتی ہے تو بالکل وہ کیس کھلنا بھی چاہیے اور اس کی کنوکشن ہونی بھی چاہیے. آپ نے تیسری بات کی تھی جی دیکھیے بات یہ کہ میرے علم میں جی اسپیسیفکلی چونکہ جن رپورٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے چیک کرنا ہوگا، مگر بنیادی بات یہ کہ ہم حکومت چاہتی ہے کہ ہم جس طرح اور شعبے ہیں یہاں پر بھی کوشش کریں کہ ڈی ریگولیشن کی طرف آگے جائیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا رول اوور آل جتنا کم ہو ان چیزوں میں اتنا بہتر ہے. ایک فیسیلیٹیٹنگ رول ہونا چاہیے باقی تاکہ آگے ایک مارکیٹ اپنے طریقے سے چلے جس میں ہماری لوکل سٹاک کا بھی کبھی ایشو نہ بنے اور ساتھ ساتھ جو اس بنیادی اشیاء کی جو پرائس اسٹیبلٹی ہے وہ بھی برقرار رہے اور آگے جہاں پر ان شعبوں میں کوئی ایکسپورٹ کی گنجائش بنتی ہے وہ بھی ہونی چاہیے.